کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا، اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کے دعوے دار بدبخت حکمران کی بیوی تھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ وہ عبرت ناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کے ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ آخر کار وہ کس کو خدا مانتی ہے، اور فرعون اس سے کہنے لگا کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس وقت اس خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا۔ چنانچہ فرعون نے اس خادمہ کو اور ان کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان تمام تر ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے اپنے ظلم و ستم کی داستان کو اپنی بیوی کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلا مکھلا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا، اور فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔
چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے تنہائی کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان چونکہ مضبوط ہو چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی اذیتوں کے اندر مبتلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ کے اندر سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا 12 بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تر تکالیف اور مصائب کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ ان تمام تر تکالیف کے باوجود بھی آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان تمام تر تکالیف کے بعد اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کا کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا، اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور ہمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے، اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوششیں کر لی اور ہر کوشش کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دے کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ پیارے دوستو، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت کھڑی ہے، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعے کے دوران جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مقرر کر دیا تھا، اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو جنت کے اندر اپنا مقام دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا، اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی تمام تر تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت